الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک برکتوں والی ساعت نصیب فرمائے. رب تعالیٰ آج کے اس مقدس دن کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جائے اور آج کے دن کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کی سیرت کاملہ کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو سن کر صحیح طور پر یاد رکھ کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً صحابی ہونا بہت بڑی شان ہے، اور جتنے صحابی ہیں سب رب تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے قطعی جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی ہے. امیر معاویہ بھی جنتی. گھر والوں کے نوکر ہے تو در والوں سے نسبت ہے، گھر والوں کے نوکر ہے تو در والوں سے نسبت ہے. سرکار کے سبھی آل کے ہر یار سے نسبت ہے. قرآن پڑھنے والا یقیناً قاری ہے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، روزہ رکھنے والا روزہ دار ہے، حج ادا کرنے والا حاجی ہے، اسلامی قانون کے تحت فیصلہ کرنے والا قاضی ہے، اور جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لے وہ صحابی ہے. یقیناً یہ صحابی ہی کے مقام ہے. اور ایک موقع تو وہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے میرے صحابی کو اللہ رب العزت نے خود منتخب فرمایا ہے، یعنی خود منتخب کیا گیا. تو جو صحابی ہوا در حقیقت رب کے فضل سے ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ میرے لیے جو صحابی میرے بنے وہ رب تعالیٰ کے ہی منتخب کردہ ہے، جسے رب نے چاہا اسے صحابی کا درجہ عطا فرمایا گیا.
اور سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا اور دنیا ہی میں انہیں خوشخبری عطا فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی اور وہ تمام صحابی اصحاب کرام جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ تو یہ ان کی ساری خوشخبریاں جنت کے حوالے سے ہے۔ تو ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں سرکار علیہ السلام کو دیکھا، ایمان ہی پر رخصت ہوا، یقیناً یہ سارے اسی کے فضائل ہیں۔ ان میں بہت بڑا درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کاتب وحی بھی ہے، جو مختصر دیگر افراد جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر جو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وحی کا نزول ہوتا، تو جن صحابہ کی لکھنے کی ذمہ داری تھی، ان میں ایک بہت بڑا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی سے مراد قرآن مجید لکھنے والے، اور یہ حضور علیہ السلام نے خود مقرر فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگا کتنی بڑی ہستی ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے وحی لکھنے پر منتخب کیا جا رہا ہے، کتاب اللہ لکھنے پر منتخب کیا جا رہا ہے۔ کیا شان ہے آپ کی۔ حضور علیہ السلام مقرر فرمایا، ایک موقع ایسا آیا کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، کیا میں معاویہ کو کاتب وحی بنا دوں، وحی لکھنے کا کام سونپ دوں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معاویہ امین ہے، لہٰذا آپ انہیں یہ کام دے دیں۔ حضور نے منتخب فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے اس چیز کی تصدیق فرمائی، لکھنے کا کام کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ توریت شریف، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر آسمانی کتاب ہے، ڈائریکٹ کتابی شکل و صورت میں نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید کم و بیش 22 سے 23 سال کے عرصے میں تدریجاً آہستہ نازل ہوا۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام نے خود قرآن مجید جمع فرمانے کا حکم نہ دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر تمام صحابہ متفق ہوئے اور پھر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اب جو چیز 22-23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، الگ الگ جگہوں پر موجود ہے، میرا رب چاہتا تو کتابی شکل میں نازل فرما دیتا، لیکن ایسا نہ کیا تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں قرآن مجید کی حقانیت کے سلسلے میں یہ تمام کے تمام گواہ ہو جائے کہ حضور کے سارے صحابی عادل بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، کیونکہ صحابہ نے جمع کیا ہے قرآن مجید۔ تو یہ حضور کے صحابہ ہی کی شان ہے، اور حدیث شریف کا معاملہ تو ہم تک صحابی کے ذریعے ہی پہنچا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو 163 روایات مروی ہیں۔ 163 روایت وہ ہے جو آپ نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنی ہے اور دیگر صحابہ کو بیان کی ہے۔ کتنی بڑی شان آپ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر بھی 8 روایت موجود ہیں جو ڈائریکٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ مسلم شریف کے اندر 9 روایت موجود ہے، اور 4 روایت تو ایسی ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں متفق میں، یعنی دونوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، متفق علیہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جس نے کسی ایک صحابی سے منہ پھیرا، اس سے بغض رکھا، تو اس صحابی کے ذریعے جتنا دین ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یقیناً جس نے صحابی سے منہ پھیرا تو اس نے دین کے اتنے حصے سے منہ پھیر دیا، الیاذ باللہ۔
کیونکہ جو حصہ دین کا ان کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اگر ان سے منہ پھیرا تو دین کے اس حصے سے منہ پھیر دیا، تو ایسے شخص کا دین کامل کہاں رہا؟ اسی وجہ سے ماننا پڑے گا سارے صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب وہ روایت جو بڑی مشہور و معروف ہے، ڈائریکٹ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، جو انہوں نے ڈائریکٹ رسول اکرم سے سنی ہے، مشہور و معروف روایت، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ ابھی یہ حدیث ڈائریکٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اب جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا، یہ حدیث کے بارے میں کیا کہے گا کہ اس حدیث کے راوی تو امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابوں کے اوپر درج ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین عطا فرماتا۔ یہ حدیث بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب جنہوں نے ان سے بغض رکھا تو اس حدیث کو بیان نہیں کر سکتے وہ، تو گویا دین کا یہ حصہ ان سے وہ محروم ہو گئے۔ اسی طرح مشہور و معروف حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سابقہ امتیں جو ہے ان میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہو گئے۔ یہ حدیث بھی روایت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ چیز بالکل عیاں ہے، واضح اظہر من الشمس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی بھی صحابی سے کسی نے بغض رکھا، اس نے اپنا ہی بگاڑ دیا، اپنا ہی خراب کیا، وہ اتنے دین کے حصے سے محروم ہو گیا جو ان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا تھا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ مقدس ہستیاں ہے، فرمایا مخلص و با وفا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل بے ریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ۔ کیونکہ بہت بڑی تعداد اس حوالے سے ملتی ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب اپنی زبان کو دراز کرتی ہے، تو نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ باتیں ان کی ذات کے بارے میں کہتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا، جسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، وہ یقیناً قطعی جنتی ہے۔ اب زبان جو اس کے خلاف دراز کر رہا ہے، وہ اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے، اپنے عقیدہ ایمان کو خراب کر رہا ہے، اس ذات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ جس طریقے سورج کے اوپر دیکھ کر کوئی تھوک پھینکنے کی کوشش کرے، وہ اس کی پچکاری، اس کی کلی، اس کا تھوک اس کے اپنے منہ پر گرے گا، سورج پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان یقیناً جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو تازگی بخشتے ہیں، دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں دعا فرمائی، ہر حال مستجاب ہے، رائے کے دانے کے برابر اس میں شک نہیں، مستجاب ہی مستجاب ہے، قبول ہی قبول ہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان ہے، جب آپ نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کیا، بس ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تو بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دے، ابھی تو صرف نظر آسمان پہ گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول فرمایا اور حکم دے دیا کہ آئندہ سے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہے، تو قبول ہی قبول ہے وہاں پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اے معاویہ، جسم کا کون سا حصہ مجھ سے مس ہو رہا ہے، میرے قریب ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ آپ کے جسم سے قریب ہے، بہت قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ اس پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اب حضور نے دعا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو یعنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مہدی بنا،
کیسا بنا؟ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اسے ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، واہدی بہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ کون دعائیں دے رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ دعائیں کی جا رہی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پائے، ان کو ایسا بنا۔ اب جب نبی نے ایک صحابی کے بارے میں اتنی بڑی 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 دعائیں عطا کر دی، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہو گئی، اور دعا بھی کون سی؟ ہدایت کی۔ ہم نماز میں روز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ تو یہاں تو اللہ کے حبیب نے تینوں ہی ہدایت کے درجے عطا فرما دیے۔ ہدایت دینے والا بنا، ہادیا، فرمایا مہدی، کہ انہیں جو ہے ہدایت یافتہ بنا، واہدی بہ، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تینوں ہی دعائیں عطا کر دی گئی۔ اب ان کی شان کتنی اعلیٰ ہو گئی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ بخاری شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ اول جیش، سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، اور فرماتی ہے کہ در حقیقت ان اول لشکر جو جہادی لشکر تھا، سمندری لشکر تھا، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اب جب نبی اپنے صحابی کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ یہ میرا صحابی جنتی ہے، تو بعد میں آنے والا اگر اپنی زبان کو ان کے بارے میں دراز کرے تو یہ بات تو ثابت ہو جائے گی کہ یقیناً اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا، اور جس نے اپنا ایمان اور عقیدے کو خراب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ بدنصیبی والا معاملہ سارا چلا گیا، اور کیا فضیلت عطا فرمائی گئی۔ ایک موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی نظر پڑی کہ آپ نے دیکھا کہ چارپائی پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ یہ میرے بھائی معاویہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے، یقیناً میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل علیہم الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت ان تمام سے زیادہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بشارت عطا فرما دی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ کھلا، اندر جو ہستی اس حجرے مبارکہ میں داخل ہوئی، اس جگہ پر آئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو اس وقت داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دوسرا دن تھا، اس دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر داخل ہوئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ جیسے دیکھا تو کیا دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ 3 دن تک ڈائریکٹ ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اس بات کو ارشاد فرمایا، تو کتنا بڑا مقام پایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح اس بات کا علم تھا کہ جنتی ہے، اسی طرح اس بات کا بھی علم تھا کہ میرے ہی امتی ہوں گے، لیکن کچھ اپنی زبانوں کو دراز کریں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرما دیا، اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، انہیں طعنہ زن نہ کرو۔ اس لیے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، ڈرو صحابہ کے بارے میں کہ اپنی زبان کو دراز کرتے ہو۔ فرمایا جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابی میں سے کسی صحابی سے بغض رکھا
اس نے مجھے ایذا دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے مجھے ایذا دی اسے در حقیقت اللہ کو ایذا پہنچا دی۔ اور ایک موقع تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن نہ دو، ان سے طعن نہ رکھو، اسے بغض نہ رکھو، جس نے ان سے طعن کیا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور فرمایا حاویہ کیا شے ہے؟ فرمایا وہ جہنم کا ایک نام ہے۔ یعنی فضیلتیں بتا دی گئی، ساتھ میں ان کے خلاف چلنے والوں کو وعیدیں بھی سنا دی گئی، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی جو اپنی زبان کو دراز کرے یقیناً اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہاں تک تو حکم دے دیا گیا کہ ایسا شخص حاویہ میں جائے گا جو کہ جہنم کا ایک نام ہے۔ آخر میں عرض کرتا چلو کہ ان کا نماز جنازہ ہماری کتنی چاہت ہوتی ہے کہ فلاں کو اللہ کا ولی جنازہ پڑھائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا پہلی رجب، بعض نے کہا 4 رجب، بعض نے کہا 15 رجب، بعض نے کہا 22 رجب، بعض نے کہا 26 رجب۔ یہ 4-6 اقوال ملتے ہیں آپ کے تاریخ وصال پر، لیکن رجب المرجب کا مہینہ یہ تو ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے، یہ تو ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے یہاں مشہور و معروف 22 رجب المرجب کی تاریخ ہے، تو یہ بھی ایک قول ہے۔ آپ کا وصال ہوا، دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، آپ کا نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے۔ یاد رکھیں عقیدے کی بات ہے کہ آپ کے نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے۔ یہ پڑھا کے کس جانب اشارہ کر دیا کہ قطعی جنتی ہے، کیونکہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی نماز جنازہ ادا فرما رہا ہے، اور یہ دونوں صحابی وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ تو جنازہ پڑھنے والے نے بتا دیا، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی اپنی زبان کو دراز نہ کرے کہ یہ ہے صحابی رسول کا مقام و مرتبہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے۔ کہنے والے نے کیا بات کی؟ کہا کہ علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے۔ دل کے کانوں سے سننا اس بات کو، گفتگو ختم اس کے بعد۔ علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے، اہل سنت میں ہو ایسا منافق خدا نہ کرے، اہل سنت میں ہو ایسا منافق خدا نہ کرے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تک سارے صحابی قطعی جنتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تربت نبکڑ اور رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، ان کے ذکر خیر کرنے کی سب برکت سے اللہ تعالی ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔